السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہاں سے نماز میں لقمہ دینے کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ نماز میں لقمہ دینے اور امام کو لقمہ لینے سے متعلق شریعت کے کیا احکام ہیں؟ جواب: قوانین شریعت کے مطابق نماز میں اپنے امام کو لقمہ دینا بعض صورتوں میں فرض ہے، بعض صورتوں میں واجب ہے اور بعض صورتوں میں جائز ہے۔ یوں ہی بعض صورتوں میں حرام ہے، بعض صورتوں میں مکروہ ہے۔ بسا اوقات لقمہ کا تعلق امام کی قراءت کے ساتھ ہوتا ہے تو بسا اوقات انتقالات امام کے ساتھ۔ انتقالات امام کے ساتھ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ رکوع سے سجدے میں جانا، سجدے سے رکوع میں جانا، سجدے سے قیام کی طرف اٹھنا، یہ جو اس کو انتقال، ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونا، اس سے بھی لقمے کا تعلق ہوتا ہے۔ جیسے امام صاحب اگر مثال کے طور پر قعدہ اولیٰ بھول کر کھڑے ہونے لگے تو لقمہ دیا جاتا ہے، یعنی لقمے کا محل ہے، اگر وہ بیٹھنے کے قریب تھے تو ان کو لقمہ دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تعلق ہوا اس کا انتقالات امام کے ساتھ۔ آگے فرماتے ہیں کہ امام جب ایسی غلطی کرے جو موجب فساد نماز ہو، یعنی وہ غلطی جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہو، تو اس کا بتانا اور اصلاح کرانا ہر مقتدی پر فرض کفایہ ہے۔ کیونکہ ایسی صورت میں اگر لقمہ نہیں دیا اور امام نے ایسی غلطی کر دی جو نماز کو توڑ دیتی ہے، جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو امام کی نماز ٹوٹ جائے گی، امام کی نماز فاسد ہو جائے گی، اور امام کی نماز فاسد ہو گئی تو مقتدیوں کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی، مقتدیوں کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ تو مقتدیوں پر بتانا لازم ہے اور امام کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ لقمہ دینا فرض کفایہ، یعنی مقتدیوں میں سے کوئی تو بتائے، ان میں سے جو بھی بتا دے گا سب پر سے فرض اتر جائے گا، اور کوئی نہ بتائے گا تو جتنے جاننے والے تھے سب مرتکب حرام ہوں گے۔ جن جن لوگوں کو پتا تھا کہ یہ غلطی ہوئی اور یہ غلطی ایسی ہے جو باعث فساد نماز ہے، جس کی وجہ سے نماز فاسد ہو رہی، پھر بھی نہیں بتایا تو وہ سب گنہگار ہوں گے۔ اب کچھ لوگ تو مجبور ہے جن کو پتہ ہی نہیں تھا، جنہوں نے مطلب یا تو سنا ہی نہیں، یا یہ کہ سنا تو ان کو پتہ نہیں چلا کہ یہ غلطی ایسی، علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ جان نہیں پائے کہ یہ غلطی ایسی ہے جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یا یہ کہ ان کو غلطی کا احساس ہی نہیں ہوا۔ جیسے قرات کی کچھ غلطی، تو کچھ نمازی ایسے ہوں گے جو قرآن شریف پڑھے ہی نہیں ہیں، تو قرآن شریف جو نہیں پڑھا اس کو کیا پتہ چلے گا کہ قرات میں کیا غلطی ہوئی ہے، پڑھنے میں کیا غلطی ہوئی، تو وہ تو لقمہ دے ہی نہیں سکتا، وہ مجبور اور معذور ہے، اس پر حکم نہیں لگے گا۔ لیکن جس کو معلوم تھا اس کے باوجود لقمہ نہیں دیا، ایسے جتنے بھی نمازی ہوں گے سب گنہگار ہوں گے اور سب کی نماز باطل ہو جائے گی۔ کیونکہ غلطی جب مفسد نماز ہو تو اس کی اصلاح کرنے کے بجائے خاموش رہنا نماز کو باطل کر دے گا، اور نماز باطل کر دینا حرام ہے اللہ پاک کے اس فرمان کی وجہ سے کہ اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ دوسری بات، اگر غلطی ایسی ہے کہ جس سے واجب ترک ہو کر نماز مکروہ تحریمی ہو تو اس کا بتانا ہر مقتدی پر واجب کفایہ ہوگا، اور اگر ایک بتا دے گا اور اس کے بتانے سے کارروائی ہو جائے، یعنی امام درست کر لیں، تو سب پر سے واجب اتر جائے گا، ورنہ سب گنہگار ہوں گے۔ تیسری بات، محیط اور عالمگیری میں ہے، یہ کتابوں کے نام ہے۔ اگر امام کو کچھ بھول واقع ہوئی اور مقتدی نے لقمہ دیتے ہوئے سبحان اللہ کہا تو کوئی حرج نہیں، سبحان اللہ کے ذریعے بھی لقمہ دیا جا سکتا ہے۔ اور چوتھا حکم بیان کرتے کہ امام غلطی کر کے خود متنبہ ہو گیا، یعنی باخبر ہو گیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غلطی ہو جاتی ہے، تھوڑا آگے بڑھا تھا امام کہ اس کو خود ہی یاد آ گیا کہ میں نے تو غلط پڑھا ہے، اور اس نے پلٹ کے اس کو درست کر لیا، لوٹ کر درست کر لیا۔ اور یاد نہیں آتا، یعنی کیسا ہے کہ غلطی پر خود متنبہ ہو گیا، یہ مسئلہ جو بتا رہے ہیں کہ وہ غلطی پر خود متنبہ ہو گیا لیکن یاد نہیں آتا ہے، یاد کرنے کے لیے رکا، اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار رکے گا تو نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی اور سجدہ سہو واجب ہوگا۔ تو اس صورت میں جب اسے رکا ہوا دیکھیں تو مقتدیوں پر بتانا واجب ہوگا کہ خاموشی قدر ناجائز تک نہ پہنچے، یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار وہ خاموش نہ رہ جائے،
ورنہ اس کی نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی، اس کی مکروہ تحریمی تو مقتدیوں کی بھی مکروہ تحریمی ہوگی۔ تو اس لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس کو بتا دیا جائے، لقمہ دے دیا جائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رک جاتے ہیں قرات کے اندر اور آگے یاد نہیں آتا کہ آگے کیا ہے، جیسے خاص طور پر تراویح کی نماز میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ رک گئے، قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، وہ وہاں پہ رک گئے اور ایسا ہے کہ ان کو یاد نہیں آ رہا، اب اگر نہیں بتائیں گے تو وہ لمبا وقفہ ہو جائے گا 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار، تو یہ مکروہ تحریمی ہے، تو اس کو بتانا چاہیے۔ یعنی امام کو 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار خاموش رہنے کا موقع نہ دیا جائے، اس سے پہلے ہی لقمہ دے دیا جائے۔ اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود ہی 3 مرتبہ سبحان اللہ ہونے سے پہلے ہی وہ اپنی غلطی کو درست کر لیتا ہے۔ اگر وہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار سے پہلے ہی اپنی غلطی کو درست کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، اب یہاں پہ لقمہ دینے کی حاجت بھی نہیں ہے۔ 5واں حکم، بعض ناواقفوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب غلطی کرتے ہیں اور یاد نہیں آتا تو اضطراراً، یعنی بغیر اختیار کے، بغیر ان کے ارادے کے، ان سے بعض کلمات بے معنی صادر ہو جاتے ہیں۔ کوئی او کہتا ہے، کوئی کچھ اور، تو اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ جب وہ رکتے ہیں تو آ او کرنے لگ جاتے ہیں کچھ لوگ جب غلطی ہوتی ہے، تو ایسے الفاظ اگر نکل جائیں تو اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو جس کی یہ عادت معلوم ہے، جب رکنے پر آئے مقتدیوں پر واجب ہے کہ فوراً بتا دیں قبل اس کے کہ وہ اپنی عادت کے حروف نکال کر نماز تباہ کریں۔ جو بعض لوگوں سے غلطی ہوتی تو آ اوں کرنے لگتے ہیں، تو وہ کرنے سے پہلے ہی اس کو لقمہ دے دیا جائے، کیونکہ اگر یہ آ اوں کے الفاظ نکلیں گے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ جب امام کی نماز باطل تو سب کی باطل ہو جائے گی، تو ایسا کرنے سے پہلے ہی اس کو بتا دیا جائے۔ 6واں حکم، امام تراویح میں اٹکے اور آگے نہ پڑھ پائے، یا ایسا ہو کہ روانی میں پڑھتے ہوئے کوئی آیت یا آیت کا حصہ چھوڑ کر بغیر رکے یا اٹکے آگے نکل جائے اور ناجائز مقدار تک خاموش رہنا بھی نہ پایا جائے، نہ ہی معنی فاسد ہوتے ہوں، تب بھی مقتدی کو بتانا چاہیے، کیونکہ امام کے نہ ٹھہرنے یا فساد معنی نہ ہونے کے سبب اگرچہ نماز پر اثر نہیں پڑے گا، لیکن چونکہ تراویح میں پورے قرآن عظیم کا ختم کرنا مقصود ہوتا ہے اور کچھ حصہ رہ جانے سے یہ مقصود پورا نہیں ہوگا۔ امام کو چھوڑ کر آگے بڑھ گیا، کوئی آیت چھوڑ کر آگے بڑھ گیا، یا جو ہے کہ آیت کا کچھ حصہ چھوڑ کر آگے بڑھ گیا، اب اس سے معنی فاسد نہیں ہو رہا ہے، نماز ہو جا رہی، لیکن اس کے باوجود بتانا چاہیے، کیونکہ اتنا حصہ چھوٹ گیا ہے تو اتنا قرآن شریف ادھورا رہ جائے گا، اور وہاں تراویح میں قرآن شریف مکمل کرنا ہی تو مقصد ہوتا ہے، تو یہ مقصد پورا نہیں ہوگا اگر نہیں بتائیں گے تو۔ چنانچہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ تراویح میں ختم قرآن عظیم ہو تو مقتدی کو بتانا چاہیے جب امام سے نہ نکلے یا وہ آگے رواں ہو جائے، یعنی آگے بڑھ جائے، اگرچہ اس غلطی سے نماز میں کچھ خرابی نہ ہو کہ مقصود ختم کتاب عزیز ہے، یعنی معزز کتاب قرآن مجید کو ختم کرنا مقصد ہے، اگر اتنا چھوٹ جائے گا تو وہ تو ہو ہی نہیں پائے گا، ختم نہیں ہو پائے گا، اور وہ کسی غلطی کے ساتھ پورا نہ ہوگا، یعنی غلطی رہ جائے گی تو ختم قرآن نہیں ہو پائے گا، اس لیے لقمہ دینا چاہیے۔ 7واں حکم، بالغ مقتدیوں کی طرح تمیز دار بچہ بھی لقمہ دے سکتا ہے جبکہ اس کو نماز آتی ہو۔ لقمہ کون دے سکتا ہے یہ سوال ہو سکتا ہے، تو بالغ جو مقتدی ہیں جن کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ غلطی ہو رہی ہے تو وہ تو لقمہ دے ہی سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ سمجھدار بچہ بھی جو نماز کو جانتا ہو، نماز پڑھنا اس کو نماز پڑھنی آتی ہو، نماز کی ضروری باتیں اور نماز سے تعلق رکھنے والے ضروری مسائل بھی جانتا ہو، تو ایسا بچہ بھی، سمجھدار بچہ بھی لقمہ دے سکتا ہے، اس کو اجازت ہے۔ 8واں حکم، جسے سامع مقرر کیا گیا، سامع مطلب سننے والا، جو تراویح میں عام طور پر مقرر کیا جاتا ہے، سننے والے حافظ صاحب، اور کبھی تو ہمارے یہاں پہ تو عام طور پر رواج ہو گیا ہے کہ وہ ڈبل میں پڑھاتے ہیں، ایک امام صاحب پڑھائیں گے تو دوسرے حافظ صاحب ہوں گے، 8-12 رکعتیں، اس طریقے سے وہ اپنی باری مقرر کر لیتے ہیں، ایک 8 پڑھائے گا تو دوسری 12 پڑھائے گا، تو جب وہ پڑھا رہے ہوتے تو یہ سنتے ہیں، یہ پڑھا رہے ہوتے وہ سنتے ہیں، تو جو سننے والا ہے وہ ہے سامع۔ تو فرماتے کہ جسے سامع مقرر کیا گیا اس کے علاوہ دوسرا مقتدی بھی لقمہ دے سکتا ہے، ایسا ضروری نہیں ہے کہ سننے کے لیے ایک حافظ صاحب کو رکھا ہے تو اب وہ حافظ صاحب ہی لقمہ دیں، کوئی دوسرا لقمہ نہیں دے سکتا، ممکن ہے کہ مجمع کے اندر دوسرے بھی کوئی حافظ صاحب ہوں، اور وہ سامع جو ہے سننے والے جن کو رکھا گیا ان کو پتہ نہیں چل پایا، غلطی ہوئی، اور دوسرے جو حافظ صاحب تھے ان کو پتہ چل گیا، تو ان کو لقمہ دینا ہے، وہ لقمہ دیں، اور وہ لقمہ دے سکتے ہیں، اور کبھی ایسا ہو کہ نماز فاسد ہو رہی ہو تو پھر تو واجب ہو جائے گا، جیسا کہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، قوم کا کسی کو سامع مقرر کر دینے کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ اس کے غیر کو بتانے کی اجازت نہیں، اور اگر کوئی اپنے جاہلانہ خیالات سے یہ قصد کرے، یعنی اپنے جاہلانہ خیال سے یہ مان لے کہ جس کو سامع مقرر کیا گیا وہی لقمہ دے سکتا ہے،
تو اس کی ممانعت سے وہ حق کہ شریعت مطہرہ نے عام مقتدیوں کو دیا ہے کیوں کر سلب ہو سکتا ہے یعنی ختم ہو سکتا ہے، کیونکہ عام مقتدیوں کو لقمہ دینے کا حق شریعت نے دیا ہے، اور سامع یہ ٹرسٹیوں نے مقرر کیا ہوگا، متولیوں نے مقرر کیا ہوگا، اور متولیوں نے ٹرسٹیوں نے اپنے اعتبار سے اگر یہ قانون بنا لیا کہ سننے والے حافظ صاحب ہی لقمہ دیں گے، دوسرا کوئی لقمہ نہیں دے سکتا ہے، تو یہ ان کا قانون غلط ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، ان کے اس قانون بنانے کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دوسرے حضرات بھی لقمہ دے سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے کہ سامع کو پہلے موقع دیا جائے، کیونکہ ان کو مقرر کیا گیا، اسی کام کے لیے رکھا گیا، تو پہلے ان کو موقع دیا جائے، اگر وہ نہ لقمہ دے پائیں اور دوسرے جانتے ہوں تو وہ لقمہ دے لیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر ایک ساتھ میں بہت سارے لوگ بھی مل کر لقمہ دینے لگیں گے تو بڑی افراتفری ہو جائے گی، ایک ساتھ میں وہ امام پریشان ہو جائے گا کس کا لقمہ لے کس کا نہ لے، یا اس کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کون کیا بتا رہا ہے، سب مل کر جب بولنے لگ جائیں گے، 3-4 لوگ مل کر اگر لقمہ دینے لگ جائیں گے تو سامع کو مقدم رکھا جائے، کیونکہ اس کو اس کام کے لیے مقرر کیا گیا، وہ لقمہ دے، وہ نہ دے پائے تو دوسرا کوئی دے دے۔ 9واں حکم، جو شخص بھی لقمہ دے اس کو چاہیے کہ لقمہ دیتے وقت وہ قراءت کی نیت نہ کرے، بلکہ لقمہ دینے کی نیت سے وہ الفاظ کہے، کیونکہ قراءت تو امام پر فرض ہے، مقتدی کو تو خاموش رہنا ہے، مقتدی پر واجب ہے کہ وہ خاموش رہے، امام کی قراءت کو سنے۔ اب اگر یہ قراءت کی نیت کر لے گا، وہ آیت پڑھے گا، ظاہر سی بات ہے لقمہ دے رہا ہے تو لقمے وہ آیت پڑھ کے سنائے گا اس کو، تو یہ آیت پڑھ رہا ہے تو اس میں قراءت کی نیت نہ کرے، کیونکہ اس کے لیے قراءت جائز ہی نہیں، اس میں وہ صرف لقمہ دینے کی نیت کرے، اور لقمہ دینے کی نیت سے ہی وہ الفاظ ادا کرے، کیونکہ بنیادی طور پر یہاں پر یہ بات ہے کہ لقمہ دینا بھی کلام کرنا ہے، بات چیت کرنا ہے، یہ بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، مطلب اگرچہ وہ ہم اپنی زبان میں جو الفاظ بولتے ہیں اردو زبان میں یا اپنی صورتی زبان میں وہ الفاظ نہیں ہوتے یہاں پر، وہ یا تو سبحان اللہ کے ذریعے یا اللہ اکبر کے ذریعے لقمہ دے گا، یا قرات میں غلط ہوئی تو وہ آیت پڑھ کے بتائے گا، یہ لقمہ ہوتا ہے، تو یہ بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، یعنی گویا کہ مقتدی امام کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ تجھ سے غلطی ہوئی ہے، اس غلطی کو سدھار، تو یہ بات چیت ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اور بات چیت اگر نماز کے اندر کی جائے، کلام اگر نماز کے اندر ہو تو اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ عام حالات میں اگر گفتگو کرے کوئی نماز میں تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، لیکن یہاں کلام ہونے کے باوجود اس کو جائز قرار دیا گیا، اور اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، لیکن کب؟ ضرورت ہونے کے وقت، ضرورت کی بنیاد پر، کہ اگر لقمہ نہیں دیں گے تو نماز کے فاسد ہو جانے کا خطرہ ہے، لقمہ نہیں دیں گے تو نماز کے مکروہ تحریمی ہو جانے کا اندیشہ ہے، یا دوسری کوئی صحیح وجہ ہے تو وہاں پہ لقمہ دینے کی اجازت ہے، پھر وہ نماز کو فاسد نہیں کرے گا ضرورت اور حاجت کی وجہ سے، تو یہ لقمہ دیا جاتا ہے، اس لیے جہاں لقمہ دینے کی اجازت ہو وہیں پر لقمہ دینا چاہیے، جہاں لقمہ بے محل ہو، جہاں لقمہ دینے کی ضرورت نہیں، وہاں لقمہ دینے سے یعنی غلط لقمہ دینے سے، یعنی لقمہ دینے کی ضرورت نہیں، بے محل لقمہ یعنی غلط لقمہ دے رہا ہے، جیسے کوئی غلطی نہیں ہوئی پھر بھی لقمہ دے رہا ہے، تو اس کی غلط لقمہ دینے والے کی نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر غلط لقمہ امام نے لے لیا تو امام کی فاسد، اور امام کی فاسد تو سب کی فاسد ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں قوم کا کسی سامع کو مقرر کر دینے کے یہ معنی نہیں ہے، اچھا وہ آگے والا مسئلہ ہے کہ جو شخص بھی لقمہ دے اس کو چاہیے کہ لقمہ دیتے وقت وہ قرات کی نیت نہ کرے، بلکہ لقمہ دینے کی نیت سے وہ الفاظ ادا کرے، جیسا کہ فتاوی عالمگیری میں ہے، لقمہ دینے والا قرات کی نیت نہ کرے بلکہ لقمہ دینے کی نیت سے وہ الفاظ کہیں۔ اور 10واں حکم ہے، 10واں مسئلہ ہے، یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک تراویح پڑھانے والے کے پیچھے کئی حافظ کھڑے ہو کر لقمہ دے رہے ہوتے ہیں، انہیں اپنی نیت کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے، اگر ان کی نیت حافظ صاحب کو پریشان کرنے کی ہوئی تو ایسا کرنا حرام ہوگا۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں قاری پڑھنے والے کو پریشان کرنے کی نیت حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بشروا ولا تنفروا ویسروا ولا تعسروا، یعنی لوگوں کو خوشخبریاں دو، نفرت نہ دلاؤ، نفرت پیدا نہ کرو، آسانی پیدا کرو، تنگی پیدا نہ کرو۔ اور بے شک آج بہت سے حفاظ کا یہ شیوہ اور طریقہ ہو گیا ہے، یہ بتانا نہیں بلکہ حقیقتاً یہود کی اس فعل میں داخل ہے، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، کہ کافر بولے کہ یہ قرآن نہ سنو اور اس میں بیہودہ غل یعنی شور کرو، یعنی جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو شور مچاؤ تاکہ لوگ قرآن کو سن نہ سکیں، تو یہ وہ شور مچانے میں آئے گا، کیونکہ ان کی نیت وہ صحیح لقمہ دینے کی ہے ہی نہیں، صحیح مقصد ہی نہیں ہے، اس کو حافظ کو پریشان کرنا مقصد ہے، تو یہ بہت بڑے جرم کے مرتکب ہیں، حرام کے مرتکب، ایسا بہت سے لوگ کرتے بھی ہیں، وہ آگے والے حافظ کو پریشان کرتے ہو۔ کبھی ایسا بھی دیکھا گیا کہ اس حافظ نے پہلے تراویح پڑھائی تو اس کو 2-4 لقمے گر گئے، تو اب یہ بدلہ لیتا ہے، جب وہ دوسرے حافظ کا نمبر آتے تو اس کو زبردستی لقمہ دیتا ہے، نہیں بات ہوتی تب بھی جو وہ لقمہ والی بات نہیں ہوتی پھر بھی لقمہ دیتا ہے، اس طرح کے بھی معاملات دیکھے گئے۔
تو یہ بھی غلط ہے، یہ بھی درست نہیں، یہ بھی ناجائز و گناہ ہے، اور یہ بھی بہت بڑا مجرم ہے۔ یہاں نفسانیت کا بیچ میں جو ہے کہ وہ دخل ہو گیا، اور جو صحیح مسئلہ تھا، جو صحیح حکم تھا، اس پر عمل کرنا نہیں ہے، یہ تو اس کو پریشان کرنا، جو کہ حرام ہے۔ 11واں حکم، اپنے مقتدی کے سوا دوسرے کا لقمہ لینا بھی مفسد نماز ہے۔ امام سے جب غلطی ہو لقمہ لے سکتا ہے، لیکن کس کا؟ جو اس کے مقتدی وہ اسی نماز میں شامل ہوں، اسی کا وہ لقمہ لے سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص لقمہ دے رہا ہے جو نماز کے اندر ہے ہی نہیں، یا ہے نماز کے اندر لیکن دوسری نماز میں، یہ لوگ کوئی اور نماز پڑھ رہے ہیں، وہ کوئی اور نماز پڑھ رہا ہے، وہاں سے وہ لقمہ دے رہا ہے، تو یہ لقمہ نہیں لیا جائے گا۔ اگر امام لے لے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ البتہ اگر اس کے بتاتے وقت اسے خود یاد آ گیا، اس کے بتانے سے نہیں، یعنی اگر وہ نہ بتاتا جب بھی اسے یاد آ جاتا، اس کے بتانے کو دخل نہیں، تو اس کا پڑھنا مفسد نہیں، یعنی خود ہی یاد آ گیا تھا اور خود اپنی یادداشت کے مطابق اس نے غلطی کو سدھار لیا، اس کے لقمہ دینے کی وجہ سے غلطی نہیں سدھاری ہے، تو یہ مفسد نہیں ہے، اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ فتاوی شامی میں ہے کہ ایسی صورت میں اگر امام کو لقمے کی وجہ سے یاد آیا تو مطلقاً نماز فاسد ہو جائے گی، خواہ امام نے لقمہ ختم ہونے سے پہلے تلاوت شروع کر دی ہو یا لقمہ ختم ہونے کے بعد شروع کی ہو، کیونکہ اب یاد اس کی وجہ سے آیا ہے، خود اپنی یادداشت کے مطابق اس کو وہ غلطی کا احساس نہیں ہوا ہے، تو لقمہ ہو گیا گویا کہ یہ اب وہ درست کر کے پڑھے گا، تو یہ لقمہ لینا ہوا، اور وہ لقمہ کون دے رہا تھا؟ جو اس کی نماز میں نہیں ہے، دوسری نماز میں ہے یا نماز کے باہر ہے، اور اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تعلم کے پائے جانے کی وجہ سے، یعنی سیکھنے کے پائے جانے کی وجہ، اب وہ سیکھنا پایا جا رہا ہے اس کی جانب سے، دوسرے کی طرف سے تعلم پایا جا رہا ہے، سیکھنا پایا جا رہا ہے، اور اگر اسے خود ہی یاد آ گیا ہو، نہ کہ لقمے کی وجہ سے، یعنی اگر لقمہ نہ آتا تب بھی اسے یاد آ جاتا، تو ایسی صورت میں مطلقاً نماز نہ ٹوٹے گی، نماز ہو جائے گی۔ یہ بات ظاہر ہے کہ جب یہ ثابت ہو جائے کہ لقمہ از خود آیا ہے، تو لقمہ کا آنا نماز پر اثر نہیں ڈالے گا، اور از خود یاد آنے یا نہ آنے کا معاملہ دیانت پر موقوف ہے، یعنی اس کو یاد آیا ہے، وہ خود یاد آیا۔ یہاں پر دیکھیے ایک شخص لقمہ دے رہا ہے، اور دوسری بات یہ کہی جا رہی ہے کہ اس کو خود یاد آ گیا، تو اس کو خود یاد آیا، تو جس کو یاد آیا ہے وہی اس کیفیت کو جانتا ہے کہ اس کو خود یاد آیا ہے اپنی یادداشت کے مطابق، یا اس کے لقمہ دینے کی وجہ سے یاد آیا، وہ خود بتائے گا، تو اس کی نیت کا اعتبار ہوگا، وہ کہے، اس سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کو ویسے ہی یاد آیا تھا یا اس کے لقمہ دینے کی وجہ سے یاد آیا، کیونکہ اس کے لقمہ دینے کی وجہ سے یاد آئے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی، اور خود یاد آ گیا ہے تو نماز درست ہو جائے گی۔ تو اس میں اس کی یہ جو معاملہ ہے وہ دیانت پر موقوف ہے، دینداری، اور وہ اپنی نیت کو بتائے کہ لقمہ اس کو دیانت پر موقوف ہے، نہ کہ قضا پر، کہ ظاہر پر حکم لگائیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں پر اس کی نیت سے تعلق، اور نیت تو نظر آنے والی چیز ہے نہیں، نیت تو پوشیدہ چیز ہے، اور قضا یعنی جو فیصلہ ہوتا ہے قاضی کا فیصلہ، وہ ظاہر پر لگتا ہے، اور ظاہر پر تو وہ ظاہر میں تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اس نے اس کے لقمہ دینے سے جو ہے کہ وہ درست کیا ہے، ظاہر میں تو ایسا لگ رہا ہے، لیکن یہاں پہ نماز کو درست کرنے کے لیے، نماز کو بچانے کے لیے، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے خود یاد آ گیا تھا، تو بات مانی جائے گی اس کی۔ فرماتے ہیں کیا تو نہیں دیکھتا، یہ وہ فتاوی شامی ہی کی عبارت، کیا تو نہیں دیکھتا کہ اگر کوئی اپنے امام کے علاوہ غیر کو تلاوت کی نیت کرتے ہوئے لقمہ دے تو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی، اگرچہ کہ ظاہری حالت عمل تعلیم کو ظاہر کرتی ہے، یعنی اگر کوئی اپنے امام کے علاوہ کسی غیر کو تلاوت کی نیت کرتے ہوئے لقمہ دے، یعنی یہاں کیا نیت کر رہا ہے کہ میں نماز میں ہی پڑھ رہا ہوں، نماز میں ہی تلاوت کر رہا ہوں، جبکہ دوسرے کو لقمہ دے رہا ہے، اور اس سے نیت اس کی تلاوت کی ہے، تو نماز میں تلاوت کر لے، تو اگرچہ ایک واجب امام کے پیچھے اگر ہو تو، اور اگر تنہا پڑھ رہا تھا، مثال کے طور پر تنہا پڑھ رہا تھا، تنہا پڑھ رہا ہے تو اس کو تو قرات کرنی ہے اپنی نماز کے اندر، اکیلا آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو اپنی نماز کے اندر تلاوت کرنی ہے قیام کی حالت میں، اس کے بغل میں مثال کے طور پر کوئی شخص قرآن شریف لے کے تلاوت کر رہا تھا بلند آواز سے، تو اس نے نماز کے دوران ہی سنا کہ اس سے کچھ غلطی ہو رہی ہے، تو اس نے بتانے کی نیت سے نہیں، اپنا وہ تلاوت کی نیت ہی سے جو پڑھے جا رہا تھا اسی میں اس نے پڑھ دیا، اب اس سے وہ اگر سدھار لیتا ہے، اس کو سننے کے بعد وہ سدھار لے رہا ہے، لیکن اس کی نیت تلاوت ہی کی تھی، تو اس کی نیت کا اعتبار ہوگا، اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اور اگر اس کو بتانے کی نیت ہی سے پڑھا ہے، اگر اس کو لقمہ دینے کی نیت سے ہی پڑھا ہے، تو وہ تو نماز میں ہے ہی نہیں، وہ تو نہ اس کا امام ہے نہ وہ مقتدی ہے، تو اس کی نماز سے اس کا تو کوئی تعلق نہیں، تو ایسی صورت میں اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو کہتے ہیں کہ اگر تلاوت کی نیت سے لقمہ دے تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، اگرچہ کہ ظاہری حالت عمل تعلیم کو ظاہر کرتی ہے، یعنی یہ وہ اس سے غلطی ہو رہی تھی اور اس نے تلاوت کی اور تلاوت میں وہی پڑھا، تو اس سے تو یہی پتہ چل رہا ہے کہ وہ اس کو سکھا رہا ہے، ظاہر تو یہی ہو رہا ہے، لیکن اس کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میری نیت تلاوت کرنے ہی کی تھی، لقمہ دینے کی نیت نہیں تھی، تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ایک اور مسئلہ لیتے ہیں، مقتدی کو شبہ ہوا، شک ہوا کہ امام کچھ چھوڑ گیا ہے،
مگر اسے یقین حاصل نہیں، امام نے کچھ چھوڑ دیا ہے یا امام سے کچھ غلطی ہوئی، اس میں اس کو شک ہوا، اس کو یقین نہیں ہے، اس شبے کی کیفیت میں اس وقت لقمہ دینا جائز ہوگا جبکہ اسے یہ گمان ہو کہ امام نے جو چھوڑا ہے اگر نہ بتایا گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، تو یقین نہ ہونے کے باوجود لقمہ دینا جائز ہوگا۔ اگر فساد نماز کا پہلو نہ ہو تو پھر محض شبہ پر اور شک کی بنیاد پر بتانا ہرگز جائز نہیں، یعنی جہاں پر ایسا لگتا ہو کہ وہ غلطی ایسی ہوئی ہے کہ جس سے نماز فاسد ہو جائے گی تو پھر اگرچہ شک ہے، اگرچہ اس کو شبہ ہے، اس کو بتانا چاہیے، لیکن اگر ایسی غلطی نہیں ہے کہ جس سے نماز فاسد ہو تو صرف شک کی بنیاد پر بتانا جائز نہیں ہوگا۔ جیسا کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب غلطی مفسد نماز نہ ہو، یعنی جب غلطی نماز کو فاسد کرنے والی نہ ہو تو محض شبہ پر بتانا ہرگز جائز نہیں بلکہ صبر واجب ہے، یعنی انتظار کرے۔ آگے مزید ارشاد فرماتے ہیں حرمت کی وجہ ظاہر ہے کہ فتح یعنی لقمہ دینا حقیقتاً کلام ہے، بات چیت ہے، اور نماز میں کلام حرام اور مفسد نماز ہے، نماز میں بات چیت کریں عام حالت میں تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، مگر بضرورت اجازت ہوئی، یعنی لقمہ دینے کی ضرورت کہ جہاں معنی فاسد ہو رہا ہے، جہاں واجب چھوٹ رہا ہے یا جہاں شریعت نے اجازت دی ہے وہاں لقمہ دینے کی اجازت، اس کے علاوہ صورتوں میں وہ کلام ہوگا اور کلام سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو بضرورت اجازت ہوئی۔ جب اسے غلطی ہونے پر خود یقین نہیں تو مبیح میں شک واقع ہو گیا، یعنی لقمہ کو جو چیز جائز کرنے والی تھی اس میں شک ہو گیا۔ لقمے کو جائز کرنے والی چیز کیا تھی؟ ضرورت، نماز فاسد ہو جانا یا نماز کا مکروہ تحریمی ہو جانا، تو یہ ضرورت تھی، لیکن اس کو اس ضرورت کے اندر شک ہوا کہ نہیں کہ وہ غلطی ایسی ہے کہ نہیں ہے، وہ غلطی اس میں غلطی ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی، اس کو شک ہو رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے اب جو مبیح ہے یعنی جو لقمے کو جائز کرنے والی چیز ہے، جو ضرورت ہے، اسی میں شک ہو گیا، اور محرم موجود ہے یعنی وہ حرام کرنے والی چیز اب بھی موجود ہے، وہ کیا ہے؟ کلام ہونا، اس کا حقیقتاً اس کا گفتگو ہونا، بات چیت ہونا، وہ تو ابھی بھی موجود ہے، تو مبیح میں شک ہو گیا اور محرم میں کوئی شک نہیں ہے، حرام کرنے والی چیز میں کوئی شک نہیں ہے، لہٰذا یہ حرام ہوا، لقمہ دینا حرام ہوا۔ اور جب اسے شبہ ہو ممکن کہ اسی کی غلطی ہو اور غلط بتانے سے اس کی نماز جاتی رہے گی اور امام اخذ کرے گا تو اس کی اور سب کی نماز فاسد ہو جائے گی، تو ایسے امر پر اقدام جائز نہیں ہو سکتا، یعنی اس کو شک ہے اور شک کی بنیاد پر اگر لقمہ دے گا اور مان لیجئے کہ جو لقمہ دیا وہ غلط ہو گیا کیونکہ شک تھا اس کو، تو ممکن ہے کہ اب جو لقمہ دے گا وہ غلط ہو، اب غلط لقمہ دیا تو اس کی نماز فاسد ہو گئی غلط لقمہ دینے کی وجہ سے، اور اگر ایسا لقمہ امام لے لیتا ہے تو امام کی بھی فاسد ہو جائے گی، امام کی فاسد تو پھر سب کی فاسد ہو جائے گی، تو صرف شک کی بنیاد پر لقمہ دینا جائز نہیں ہے۔ ہاں جہاں اس کو یہ گمان ہو کہ وہ غلطی ایسی تھی جس کے بارے میں اس کو شک ہو رہا ہے کہ جس سے نماز فاسد ہو جائے گی تو وہ پھر بتا سکتا ہے، وہاں بتانے کی اجازت ہے۔ بہرحال ابھی اس میں اور بہت سارے مسائل باقی ہیں اور بہت سارے احکام، بہت ضروری باتیں، اور اس کے بعد تراویح کا بیان ہے، تراویح کا حکم کیا ہے اور تراویح کی رکعتیں کتنی ہیں، تراویح کا فائدہ کیا ہے اور تراویح پڑھانے والوں کو کن باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، انشاءاللہ وہ ساری باتیں ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔